السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم حضرات، یہ سیرت پر سلسلے وار پروگرام چل رہا ہے اور آج اس کا 56واں درس ہے، 56. کل ہم نے بات یہ کی تھی آپ سے کہ ہم سن 5 ہجری سے اپنی تقریر کا میں نے آغاز کیا تھا اور اس میں بتایا تھا کہ اس وقت میں جو غزوہ بنی مصطلق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس سرزنش کو ختم کرنے کے لیے جو چڑھائی کی، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنگ تو بہت مختصر ہوئی اور ان کے سارے لوگ اریسٹ ہوئے. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور کی شادی ہوئی. اس کے بعد جنگ ختم کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ رہے تھے. جو دوسرا اہم واقعہ پیش آیا وہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے اور کچھ بھولے بھالے مسلمانوں نے یہ الزام لگایا کہ حضرت عائشہ کا تعلق فلاں سے ہے. حقیقت کیا ہے کہ یہ جو اسلام کے لیے لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں تو دعوت کے کام میں مختلف قسم کی رکاوٹیں آتی رہتی ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک کہ آپ دعوت کا کام کریں تو لوگ آپ کو پھولوں کا ہار پہنائیں، ایسا ہوتا نہیں ہے. دعوت کے کام میں لازم ہے کہ پریشانی آنی ہے، لیکن یہ جو پریشانی ہے یہ آخری کوشش ہوتی ہے کہ دائی کے اوپر جو ہے اس کی فیملی کے اوپر، اس کے خاندان کے اوپر عزت کا حملہ کیا جائے. یہ بڑی خطرناک اور آخری سازش ہوتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیٹی ہیں حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے بڑی حیرت ہے کہ مکے میں لوگوں نے اتنا ستایا لیکن کسی نے یہ الزام نہیں رکھا کہ میری بیٹی جو ہے وہ کیریکٹر کی خراب ہے. مجھے بڑی حیرت ہے کہ اسلام جہاں پہ سخت حالات میں گزر رہا تھا وہاں پر بھی یہ الزام نہیں لگایا گیا. جب مدینے میں حالات اچھے ہونے لگے تو ایسے موقع پر جو ہے وہ اس قسم کا الزام آیا. وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ نفاق کفر سے بھی خطرناک چیز ہے. منافق جو ہے وہ کفر سے بھی خطرناک چیز ہے. اس لیے قرآن کریم نے منافق کے بارے میں کہا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے بیسمنٹ میں ہوگا. اس کے پہلے میں آپ کو بتایا ہوں نا کہ جنت ہمیشہ اوپر ہوتی ہے اور جہنم جو ہے وہ بیسمنٹ میں ہوتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کمنٹ پاس کیا وہ یہ کہ منافق کافر سے بھی بدتر چیز ہے. اس کی وجہ یہ ہے ایک آدمی آپ کا کھلا دشمن ہے، آپ اس سے اپنی سیفٹی کر سکتے ہیں. ایک آدمی بیٹھ رہا ہے، اٹھ رہا ہے، آپ کے ساتھ بات کر رہا اور اندر جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. بہرحال اس میں جو واقعہ پیش آیا اس میں کئی چیزیں بڑی کلیئر ہو کر کے اسلامک پالیسیز بھی آئیں. تھوڑا سا ہم واقعہ بتاتے ہیں اور اس کے بعد ہم اصل میں اس پالیسیز کا ذکر کرنا چاہتے ہیں جو اس واقعے کے ضمن میں کھل کر کے سامنے آئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جنگ سے واپس آنے لگے تو ایک مقام پر رات میں لوگ ٹھہرے. صبح جلدی نکلتے تھے کیونکہ 8 اور 9 بجے عربوں کی عادت ہوتی سفر بند کر دیتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قضاء حاجت کے لیے جہاں پہ پڑاؤ تھا اس سے دور گئی ہوئی تھی. یہ ایک منگنی کا ہار، منگنی سے مراد وہ منگنی نہیں جس کو آپ انگیجمنٹ کہتے ہیں، مانگنے. یہ جاتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں. یہ آپ کو حیرت کی بات ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جنگ کو چھوڑ کر کوئی ایسی جنگ نہیں ہے کہ جو آپ نے بغیر بیوی کے سفر کیا ہو. آج لوگ گل چلے جاتے ہیں 2 سال 3 سال رہتے ہیں بغیر بیوی کے. اللہ کے رسول جنگ میں بھی بغیر بیوی کے نہیں رہے ہیں.
جو لوگ شادی کرتے ہیں اور بیوی کو ساتھ میں نہیں رکھتے ہیں، یہ ایک دم اسلامک پالیسی نہیں ہے. شادی کی گئی اس لیے کہ بیوی ساتھ میں رہے، شادی اس لیے نہیں کی گئی بیوی الگ رہے شوہر الگ رہے. اللہ کے رسول نے جنگ کی حالات میں بھی بیوی کو نہیں چھوڑا، کیونکہ جب تک آدمی کو مینٹلی جو ہے سکون نہیں ملے گا دعوت کا کام کر نہیں سکتا. خاص کر دعوت کے کام کے لیے گھر کا سکون، بیوی کا سکون نہایت اہم ہے. بہرحال یہ مان کر ہار لے گئی تھیں، اور جب یہ قضائے حاجت سے فارغ ہوئی تو وہ ہار جو موتیوں کا تھا وہ ٹوٹ گیا. اب وہ ریت میں وہ ہار گرا. اب یہ ہار کو چننے لگی، کیونکہ وہ منگنی کا تھا، اگر ان کا ہوتا تو ہو سکتا چلو یار ختم کرو کہانی، لیکن وہ مانگا ہوا تھا، لہذا یہ تھا کہ اس کو جا کر کے واپس بھی کرنا ہے. یہ بیچاری اس میں پریشان ہو کر کے وہ ہار چننے لگے اور ان کو ٹائم لگ گیا. یہاں پہ جو قافلہ تھا، تو جو اس وقت بھی اور آج بھی عربوں میں جو اونٹ پہ لوگ سفر کرتے ہیں، پردہ نشین عورتیں، تو وہ ہودج ٹائپ بناتے ہیں، اس میں سائڈ پردہ لگا رہتا ہے. جہاں آپ یہ کہہ لیجئے نا کہ جیسے ہم لوگوں کے یہاں ڈولی چلتی تھی پہلے، وہ ڈولی کی شکل ہوتی. یہ دبلی پتلی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی نکلو، تو وہ ڈولی نیچے رکھی ہوئی تھی. دو آدمیوں نے اٹھا کر کے ڈولی کو اونٹ کے اوپر رکھا. وہ ڈولی کا اتنا وزن تھا کہ وہ یہ نہیں سمجھ پائے کہ اس میں کوئی ہے یا نہیں ہے. انہوں نے اٹھا کر کے ڈولی رکھ دی اور سفر کر دیا، چلے گئے. ایسا اندازہ لگتا ہے کہ کم سے کم 30-40 منٹ کے بعد حضرت عائشہ وہاں سے آئیں. جب یہاں آئیں تو یہاں کچھ نہیں، پورا قافلہ جو ہے وہ روانہ ہو چکا ہے. اب قافلے والے کو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شک ہو کہ عائشہ نہیں ہے تو نوٹس لیا جائے. بات نوٹس ہوئی نہیں، لیکن یہ بات معلوم تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے تھے جنگ میں تو ایک آدمی کو پیچھے رکھتے تھے. جیسے ہوتا نا کہ جب سفر میں ہم جہاں ہمارا لاسٹ اسٹیشن ہوتا ہے اترنے لگتے ہیں تو ذرا اپنی سیٹ ویٹ دیکھ لیتے بھائی کچھ چھوٹا اٹھا تو نہیں ہے. ایک مرتبہ سب لوگ اتر جائے تو بھی ایک جو بڑا ہوتا گھر کا وہ اٹھ کر کے ساری چیزیں چیک کرتا ہے کوئی چھوٹا تو نہیں. تو ایک آدمی ہمیشہ پیچھے رکھا جاتا تھا جو پچھلی منزل سے آتا تھا کہ صاحب وہ ہم نے چیک کر لیا اب یہاں، اور پہلے سے یہ ڈکلیئر ہوتا تھا کہ منزل کہاں ہوگی. وہ صحابی جن کو اس ڈیوٹی کے لیے رکھا گیا تھا، ان کا نام صفوان بن معطل ہے. یہ صحابی وہاں آئے تو اب کوئی چیز ڈھونڈنا تو درکنارے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی ایک درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی ہیں. انہوں نے پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے ان کو دیکھ رکھا تھا، لہذا یہ پہچان گئے. بہرحال انہوں نے دور سے زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کہ تو بڑی مصیبت ہو گئی اور پورا قافلہ چلا گیا، عائشہ ہی رہ گئی. بہرحال انہوں نے اپنے اونٹ کو بیٹھایا. کہتے ہیں کہ جب ہم نے اونٹ بیٹھا دیا تو میں دور چلا گیا اور اونٹ پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہو گئی، اور اس کے بعد یہ پیدل وہاں سے اگلی منزل کے لیے پہنچے. اب یہ پورا آپ ٹائمنگ اس کی نوٹ کریں. یہ فجر کے بعد، فجر سے پہلے قضائے حاجت گئی ہیں، فجر کے بعد آتے آتے سورج نکل چکا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اگلی منزل پر پہنچے ہی تھے کہ 30-40 منٹ. اب یقینی بات ہے کہ یہ لوگ جو جا رہے ہیں یہ تیز جائیں گے کہ ہم کو اگلے جلدی سے جلدی پہنچے. وہ لوگ اپنا جیسی چال چل رہے ویسی چل رہے ہیں. دوپہر کے وقت میں یہ لوگ پہنچ گئے. ایک اندازہ ہے 11-12 کے بیچ میں یہ لوگ پہنچ گئے. 30-40 منٹ لیٹ ہوئے. جب یہ حضرت عائشہ ابو ہاؤس پہ، کیونکہ یہ جو اونٹنی تھی اس کے اوپر ہودج ڈولی تو تھی نہیں کیونکہ یہ تو مرد کی اونٹنی تھی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سبھی نے دیکھا کہ وہ ایک اونٹ پر بیٹھ کر آ رہی ہیں اور صفوان بن معطل اس کے نکیل پکڑے ہوئے آ رہے ہیں. یہ دیکھتے ہی عبداللہ بن ابی بن سلول جو چیف آف منافق تھا اس نے آواز شروع کی، کہا دیکھا داد. حضرت عائشہ نے نہیں سنا، اس نے دور جہاں سے دیکھا وہاں سے یہ اس نے سب سے پہلے آواز اٹھائی. ابھی مدینہ پہنچے نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آواز پہنچی، سارے لوگوں میں آواز پہنچی. اب مختلف قسم کے لوگ اپنے اپنے کمنٹ پاس کرنے لگے. 3 صحابی بھی ایسے تھے جو اس میں کمنٹ پاس کریے. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مستح اور ایک صحابی اور ہے مہنا غالباً ان کا نام ہے. ان تینوں نے بھی کمنٹ پاس کیا کہ صاحب کچھ دال میں کالا ہے. عبداللہ بن ابی بن سلول اور ان کے جو منافقین تھے انہوں نے تو باقاعدہ پورا ایشو بنا لیا. بہرحال نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے.
اتفاق ایسا ہوا کہ مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئی. سفر کی وجہ سے، سفر کی تھکان، پانی بدلا ہوگا، بیمار رہی. ان کو اطلاع نہیں ہے کہ ایسی ایسی رومر مدینے میں پھیل رہی ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ 25 دن تک یہ بیمار رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے، دوسروں سے پوچھتے کہ عائشہ کی طبیعت کیسی ہے. یہ حضرت عائشہ کلک نہیں کر پا رہی ہیں کہ اللہ کے رسول ایسا کیوں کر رہے ہیں، بیمار ہم ہیں، یہ وایا کیوں پوچھ رہے ہیں. فلاں سے پوچھتے ہیں بھائی عائشہ کی طبیعت کیسی ہے. حالانکہ حضرت عائشہ کو بہت چاہتے تھے، آ کر کے پاس بیٹھنے کے بجائے دوسرے پوچھا عائشہ کی طبیعت آج کیسی ہے، کل کیسی ہے، اس طرح سے بات کرتے. اس کے باوجود بھی حضرت عائشہ یہ نہیں سمجھ پائیں کہ معاملہ کچھ اتنا سیریس ہو چکا ہے. یہ مستح ایک صحابی ہے، ان کی والدہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ تھی. یہ رہتی تھی ساتھ میں، طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے، ورنہ تو نہیں رہتی تھی، طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے تھی یہ. تو ان کو جو ہے وہ قضائے حاجت تھی، تو یہ ان کی والدہ اپنی مطلب گویا خلیہ ساتھ کے ساتھ یہ جو ہے وہ مطلب نکلی باہر. نہیں، خلیہ ساتھ نہیں، حضرت ابو بکر کی تھی. راستے میں ان کو ایک جگہ ٹھوکر لگی. کس کو؟ مستح کی والدہ کو. جب ٹھوکر لگی تو عربوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ ٹھوکر لگتی ہے تو جس سے نفرت ہوتی ہے اس کو گالی دیتے. آج بھی مطلب کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے گا نا تو وہ اس کو گالی دیں گے جس سے ان کو کیا ہے، دشمنی ہے. انہوں نے مستح کو گالی دی. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ مستح تو بدری صحابی ہے اور آپ نے ان کو گالی دیا، تو کہتے ہیں بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں. اب انہوں نے مستح کی والدہ نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کیا ہوا ہے، مستح نے کیا کیا ہے؟ کہتے مجھے نہیں معلوم. اب پوری کہانی انہوں نے بتائی کہ آپ وہاں سے تم چلی، فلاں ہوا، مدینے پہنچے، اتنا رومر پھیلی ہوئی ہے. انہوں نے کہا میرے کانوں کو خبر ہی نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت بھول گئی، اور اس طریقے سے ان کو لرزہ طاری ہوا کہ ایسا لگے کہ مطلب جان ہی نکل جائے گی. انہوں نے کہا کہ اچھا ہے کہ واپس چلو. قضائے حاجت نہیں ہوا، وہاں سے واپس آ گئی. واپس آ کر کے انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات نہیں کی. کہا رسول ایسا مجھے میرے بیٹے بھیج دیجیے، میں اپنے ماں باپ کے پاس جانا چاہتی ہوں. حضور نے کہا جائیے. وہاں پہنچے تو پوچھا امی سے کہ امی ایسی سی بات ہے آپ نے سنی ہے؟ انہوں نے کہا بیٹے میں جانتی ہوں. انہوں نے تسلی دی. تسلی میں یہ نہیں کہا کہ عائشہ تم سچ ہو، یہ نہیں کہہ رہی ہیں. کہا دیکھو ایسا ہے، حسد میں عورتیں ایسا کر دیتی ہیں، اور یہ ساری باتیں کہہ رہی ہیں. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اپنے ابو سے کہ ابا جان آپ نے بھی سنا ہے؟ انہوں نے کہا میں بھی جانتا ہوں، ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ باتیں سارے مدینے میں گھوم رہی ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ مجھے اتنا رونا آیا، اتنا رونا آیا کہ میں لگاتار روتی رہی. بعض روایت میں ہے کہ 30واں دن تھا بیماری کا. روتے 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 پوری رات گزر گئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا مجھے لگا کہ میری بیٹی کا کلیجہ پھٹ جائے گا اور یہ اسی غم میں انتقال کر جائے گی. صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اس درمیان میں جب یہ زیادہ پریشان ہوئے اور وہی اللہ کے رسول انتظار کر رہے تھے کہ اللہ ہم کو بتا دے کہ معاملہ کیا ہے، تو انہوں نے اس کے پہلے یہ حضرت عائشہ کے پاس آنے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا علی ایسی سی بات ہے تم بھی سن رہے؟ کہا کہ تمہاری کیا رائے ہے حضرت عائشہ کے بارے میں؟ اب علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ حضور بہت پریشان ہے، تو علی نے رائے دینے کے بجائے انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ اتنا کیوں ٹینشن لے رہے ہیں، تھوڑے معاملے کو ختم کریں، جیسا ہوگا ہوگا، اب دوسری شادی کر لیجیے. اور اب یہ کمنٹ حضرت عائشہ کو جب معلوم ہوتی، یقینی بات ہے کہ وہ انہوں نے دوسرے معنی میں لیا اس کو. انہوں نے کہا لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ بریرہ گھر میں رہتی ہیں، وہ سب سے زیادہ جانتی ہے، بریرہ سے پوچھو. حضور نے کہا اچھا ٹھیک ہے بریرہ سے بات کرتے ہیں. حضرت اسامہ سے پوچھا گیا. انہوں نے کہا دیکھو میں تو بہت نیک عورت سمجھتا ہوں. مولانا مکی ایک ہے، کبھی کبھی آپ نے ان کی تقریر سنی ہوگی. مولانا مکی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، مجھے مل نہیں سکا وہ واقعہ، کہ حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر تمہاری کیا رائے ہے حضرت عائشہ کے بارے میں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول آپ بولے
کہ حضرت عائشہ سے شادی میں نے اللہ کے اشارے پر کی ہے، تو یہ اپنے کمپیوٹر میں بات نہیں آتی کہ اگر عائشہ ایسی خراب کیریکٹر کی ہونے والی تھی تو اللہ کو یہی عورت ملی تھی کہ آپ کے ذمہ لگاتا کوئی دوسری عورت لگاتا. یہ اپنے کمپیوٹر میں بات آتی نہیں ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، لیکن یہ مجھے واقعہ مل نہیں سکا کہ مکی صاحب نے کہاں سے کوٹ کیا. بہرحال مکی صاحب ایک مستند عالم ہے، جہاں سے بھی کوٹ کیا ہوگا. بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گھر میں رہتے تھے ان کو بلایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بریرہ تم یہ گواہی دیتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے رسول ہوں. کہا میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، چھپانا نہیں خدا کے واسطے. انہوں نے کہا پوچھے. انہوں نے کہا عائشہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس انداز میں پوچھا، انہوں نے کہا دیکھو اللہ کے رسول، ہم ان کے بارے میں بہت اچھی رائے رکھتے ہیں، ایک ان کے اندر کمی ہے. کہا وہ کیا ہے؟ کہا عمر کی کم ہے، آٹا گون کے رکھتی ہیں، جا کے سو جاتی، بکری آتی آٹا کھا کے چلی جاتی ہے اور یہ سوتی رہتی ہے. یہ ایک ان کے اندر ہم نے ایپ دیکھا ہے، بقیہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. جب یہ بات ہو گئی اور حضرت اسامہ سے، حضرت علی سے اور بریرہ سے جب پوچھ لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں جا کر کے خطبہ دیا، مطلب بلایا لوگوں کو، تقریر کی. انہوں نے کہا کہ لوگ میرے خاندان پر اس طرح سے کیچڑ اچھال کر کے ہم کو سخت تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور کوئی ہے جو میری مدد کرے. اللہ کے رسول اتنے پریشان ہوئے. تو مدینہ کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج. تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہونے لگے، رسول اگر میرے قبیلے کا کوئی آدمی ہے جو اس میں مین رول ادا کر رہا ہے آپ بتائیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا. اور اگر خزرج کا ہے آپ اس کا نام بتائیے، ہم اس کی گردن اڑا دیں گے. بہرحال کافی تکرار ہوئی، دوسرے قبیلے والے بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نام کو ڈکلیئر نہیں کیا. یہاں سے آنے کے بعد حضرت عائشہ کے پاس آئے. 30واں دن یا 31واں دن یا 39واں دن میں اختلاف ہے کہ کس دن آئے. صبح کا وقت تھا، حضرت عائشہ کے قریب بیٹھ گئے. بیٹھ کر کے کہا عائشہ آپ دیکھیں ان لوگوں کی عقلوں کو اس واقعے سے نصیحت دینی چاہیے جو کہتے ہیں اللہ کے رسول سب کچھ جانتے ہیں. بریرہ سے یہ پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بریرہ تم ان کے بارے میں کیا جانتی ہو. حضرت عائشہ رو رو کر کے بیچاری دیوانی ہو رہی ہیں اور مرنے کے قریب پہنچ رہی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ معلوم ہے اور بیٹھ کر کے انجوائے کر رہے ہیں. یہ تو الزام ہے، بہتان ہے. حضرت عائشہ سے جو گفتگو کا انداز ہے وہ نہایت خطرناک. کوئی آدمی اگر جانتا ہوا ایسی گفتگو کر رہا ہے تو بہت بڑا الزام اس کے اوپر ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے نا تو توبہ کر لو. آپ اندازہ کریں کہ ایک بیوی سے اگر آپ ایک آدمی ایسی بات کر رہا ہے تو اس کو تو 100% ڈاؤٹ ہوگا کہ یہ ہمارے بارے میں ڈاؤٹ فل ہو چکا ہے. انہوں نے کہا دیکھو اللہ توبہ معاف کرنے والا ہے، اگر غلطی ہو گئی ہے تو آپ اللہ سے توبہ کر لیں. حضرت عائشہ صدیقہ اب یقینی بات ہے بہت جینیس قسم کی عورت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ اللہ اپنی ماں سے کہا امی ان کو جواب دو. انہوں نے کہا بیٹی میرے سمجھ میں نہیں، میں کیا جواب دوں. اپنے ابو سے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ابا جان آپ کچھ جواب دیجیے، ایسی باتیں یہ کر رہے ہیں. ابو بکر بھی شانتی اختیار کیے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا اگر آپ لوگ جواب نہیں دیتے تو میں جواب دیتی ہوں. حضرت عائشہ کا جواب سنیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر میں سچ بولوں تو آپ جھوٹ جانیں گے. کتنی لاجیکل بات کر رہی. اگر میں سچ کہوں کہ میں بری ہوں کیونکہ آپ خود ڈاؤٹ فل ہو چکے ہیں لہذا آپ میری بات کو یقین نہیں کریں گے، اور اگر میں جھوٹ بولوں تو آپ مجھے سچ جانیں گے، جبکہ اللہ کے نزدیک میں جھوٹی ہو جاؤں گی. بات سمجھے میری؟ اگر میں سچ کہہ دوں کہ میں بری ہوں تو آپ یقین نہیں کریں گے، اور اگر آپ کے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے میں یہ کہہ دوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی تو رب کے دربار میں جھوٹی ہوں. لہذا میں کوئی بات نہیں کہتی، میں وہ بات کہتی ہوں جو یوسف علیہ السلام کے باپ نے یوسف کے قتل کی اطلاع کے بات کہی تھی، وہی جملہ میں بھی نقل کر رہا ہوں. واللہ المستعان علی ما تصفون فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. میں صبر کر رہی ہوں،
परवरदिगार आलम इस मामले में मदद करने वाला है। और रही तौबा की बात, मैं खुदा की कसम खा के कहती हूं कि तौबा नहीं करूंगी। तौबा वो करे जिसको यकीन हो कि मैंने गलती की है, जिसको यकीन है कि मैंने गलती नहीं। आपने फरमाया कि मैं इस मामले में खुदा की कसम खा के कहती हूं कि तौबा नहीं करूंगी। उसके बावजूद नबी शांति बैठा हुआ है। बहैसियत शौहर भी ये नहीं कह रहा है कि आयशा घबराने की बात नहीं, मैं तो जानता हूं कि तुम बहुत नेक औरत हो। बाद रवायतों में ये भी लिखा हुआ है, घर के वो रवायत इतनी मुस्तनद नहीं है, कि जब हजरत आयशा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल आप हमारे बारे में क्या राय रखते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि देखो तुम भी इंसान हो, गलती हो सकती, तुम भी इंसान हो, गलती हो सकती। अब उसके बावजूद ये नबी पर इल्जाम के सब कुछ जानते हैं और ऐसे सता रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आती है। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से गुफ्तगू की फजर के बाद। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जैसे ही नबी उठने लगे वैसे ही नबी पर वही के आसार नुमाया हो गए। पेशानी पर पसीने के कतरे जाहिर होने लगे और मेरे अम्मी अब्बू घबरा करके उनकी हालत खराब की, अल्लाह मालूम नहीं क्या नादिल कर दे और हम पूरी जिंदगी के लिए हमारी बेटी के ऊपर मालूम नहीं क्या इल्जाम लग जाए। और हता क्या कहते हैं कि मैं एकदम इत्मीनान, मुझे कोई खौफ नहीं, कि अल्लाह सब कुछ जानता है वो। लेकिन कहती है कि मुझे ये नहीं मालूम था कि अल्लाह ताला मेरे बारे में कुरान नादिल कर देगा। वो समझती थी कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आ करके नबी के से बता देंगे या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब देख लेंगे कि आयशा बरी है। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि परवरदिगार आलम मेरे बारे में 10 आयतें नादिल करके और क़यामत तक के लिए लोग तिलावत करेंगे कि आयशा नेक और ताहिर और पाक है। ये मेरे वहमो गुमान में नहीं था। लेकिन मेरे माँ बाप इतना सहमे जितने देर हुजूर के ऊपर वही नादिल होती रही कि उनको ये हुआ तो मालूम नहीं अब क्या होने वाला है। आयशा फरमाती मैं इत्मीनान से बैठी हुई। बहरहाल जब वही की कैफियत खत्म हो गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अबशिरी आयशा, अबशिरी, खुश हो जाओ आयशा, अल्लाह ने तुम्हारे बारे में बरात नाजिल कर दी। इनकी वालदा बैठी थी क्योंकि सभी बैठे थे। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल का शुक्रिया अदा करो। है आयशा ने कहा अल्लाह के रसूल, उन्होंने कहा इनका शुक्रिया किस बात का अदा करना है? आयशा फरमाती इनका शुक्रिया उसका शुक्रिया है जिसने मेरे बारे में कुरान नाजिल किया। मैं उस रब का शुक्रगुजार हूं जिसने मेरे बारे में कुरान मजीद नाजिल किया। मैं उस रब का शुक्रिया अदा करता हूं। ये क्या है? हालांकि अल्लाह के रसूल के वास्ते से ही तो वही नाजिल हुई, अल्लाह के रसूल का भी शुक्रिया है। लेकिन हजरत आयशा उस वक्त अल्लाह से, जिसको कहते हैं ना कि बंदा मचल जाता है, एक आदमी के ऊपर मोहब्बत की हालत तारी हो जाती है, वो हजरत आयशा की कैफियत हो गई परवरदिगार आलम के बारे में कि परवरदिगार आलम ने हमारे बारे में इतनी बात नादिल फरमा दी। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी आयत तिलावत की, सूरह नूर की आयत नंबर 11 से लेकर सूरह 20 तक, और इतनी वाज़ेह अंदाज में गुफ्तगू परवरदिगार आलम ने फरमाई। और यह भी फरमाया कि जो लोग इसमें मुलव्विस हैं सबको बोहतान की सजा दी जाए। बहरहाल यहां से जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारिग हुए, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अभी अबू बकर ने आकर के अपनी बेटी के पेशानी का बोसा लिया मोहब्बत में। आयशा फरमाती हैं कि अब्बा जान क्या आप इसके पहले नहीं कह सकते थे कि आयशा मेरी बेटी बरी है? अब जब नाजिल हो गई तब सब लोग सिंपैथी शो कर रहे हो कि आयशा बड़ी अच्छी है, लेकिन जब तक अल्लाह नहीं बोला तब तक आप हमारे बाप होते हुए भी आकर के नहीं बोले आयशा घबराने की बात नहीं, तो लोग ऐसे बकते रहते हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी, देखिए पॉलिसी देखिए, सिद्दीक हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बेटे, मैं किस जमीन पर खड़ा होता और किस आसमान के नीचे होता, ये जुमला अदा किया। जो चीज मेरे इल्म में नहीं थी मैं उसके बारे में कैसे तुमसे कह देता कि तुम बरी हो? इंसान से गलती हो सकती है, लिहाजा मैंने कुछ नहीं कहा, इसलिए इस बुनियाद पर मैंने कुछ नहीं कहा। बहरहाल अपनी वालदा से भी उन्होंने यही बात, इसी किस्म की बात की। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बात की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठ करके खुतबा दिया और कहा कि जिन लोग इसमें मुलव्विस हैं तो कुछ छुपे छुपे थे, ये जो मुसलमान थे भोले भाले इसमें आ गए, इन्होंने खुद का लगा तो हमने भी इल्जाम लगाया है, जो सजा मिलनी है आप सजा जारी कर दो।
جو منافق تھے وہ تو یہ کہنے لگے نہیں ہم نے کہا تھا، ہم نے تو فلاں سے سنا تھا، یہ ساری باتیں کہی. لیکن جو اصل تھے، جن کو خوف خدا تھا، آخرت کے عذاب کو انہوں نے رسول نہیں ہم نے کہا ہے. آپ جو سزا دینا چاہیں، جو اسلام نے سزا دی وہ سزا دے کر کے اس معاملے کو یہاں ختم کر دو، اوپر لے کے جاؤ معاملے کو. حضرت مصطح، حسان بن ثابت، آپ کو معلوم پڑے اونچے درجے کے صحابی، ان سب کو 80 کوڑے مارے گئے سزا کے طور پر. ان کو سزا ملی باقاعدہ، اور انہوں نے خوشی سے سزا کو قبول کیا کہ اللہ کے رسول کی بیوی کے اوپر الزام لگایا ہم لوگوں نے اور اس بات کو دھیان نہیں دیا، لہذا وہاں نہیں پکڑے جائیں، یہاں پکڑے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول، کہ اللہ کے رسول کو گالی دینے کے لیے ننگی تلوار ہے. انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول یا ان کے خاندان یا ان کی بیوی خاص کر اگر کوئی آدمی الزام لگاتا ہے تو مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد کی سزا قتل ہے. حضرت عائشہ سے، جیسے آج بعض لوگ ایسے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اس الزام کو مانتے ہیں باقاعدہ. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ مرتد ہوتے ہیں اور اس کی سزا قتل ہے. یہ بہت خطرناک بات ہے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، جن لوگوں نے اس میں ملوث تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کو پکڑا گیا، اس کو بھی سزا دی گئی، لیکن صحیح روایت میں کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کو سزا نہیں ملی، کیونکہ وہ باتیں بنانے لگا کہ نہیں ہم نے تو کہا نہیں، اور گواہی لے کر کے آؤ، کس کے سامنے کہا. یہ تینوں صحابی نے کہا گواہی واہی کو تو میں اقرار کرتا ہوں ہم نے کہا، کیونکہ جن کو خوف خدا ہوگا وہ اس دنیا میں پاک ہونا بہتر سمجھیں گے بنسبت. بہرحال اب اس میں جو مصطح صحابی تھے جو بدری بھی ہیں اور ان کے اوپر الزام تھا، تو یہ آپ کو بتایا کہ ان کی والدہ حضرت ابوبکر کی خالہ تھی، مالی تنگی تھی، لہذا مصطح کو، اپنی خالہ کو اور مصطح کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرچہ دیا کرتے تھے. جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ صاحب مصطح بھی اس میں ملوث ہیں اور انہوں نے بھی ہماری بیٹی پہ الزام لگایا ہے، تو انہوں نے قسم کھا کر کے کہا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں اب مصطح کی مدد نہیں کروں گا. آپ دیکھیں یہ عام انسان کی کمزوریوں میں سے کمزوری ہے. اس وقت ہی نہیں، ہمیشہ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ دیکھو کسی کے ساتھ بھلائی کرنے والا نہیں ہے. کہتے ہیں جملہ نا کہ بھلائی کرنے والا کسی کے ساتھ نہیں ہے. سوال یہ ہے جب ہر آدمی یہ جملہ کہہ رہا ہے تو غلطی کون کر رہا ہے؟ نہیں سمجھے میری بات. ہم بھی یہی بات کہہ رہے ہیں، یہ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں، یہ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں، یہ بھی پورے لوگ یہی بات کہتے ہیں کہ آج کل بھلائی کرنے والا نہیں، جس کے ساتھ بھلائی کرو وہی کیا کرتا ہے ہمارے. سوال یہ کہ جب سب لوگ یہ جملہ کہہ رہے ہیں تو غلطی کون کر رہا ہے؟ یا تو سارے کے سارے غلطی کر رہے ہیں. تو یہ اور آپ کو یہ بتا دیں، جب آپ کسی کے ساتھ بھلائی کریں گے تو آپ کا ٹیسٹ اس طریقے سے نہیں ہوگا کہ آپ کو بہت اچھا مقام دیا جائے گا. جس کے ساتھ بھلائی کرے گا وہ نیچے سے آپ کو کاٹے گا. کب ہوگا؟ 1-2 مرتبہ ہوگا ٹیسٹ کے طور پر، اس کے بعد ایسا نہیں ہوگا. یہاں تو لوگ ویزے پہ بلاتے ہیں، وہاں ہم نے بہت سے لوگوں کو بلایا جب وہاں تھا، تو اتفاق سے 2-3 لوگ بہت شرارت کیے. تو ہمارے بھائی صاحب نے کہا کہ بھیا یہ بلانے کا کام ہی بند کرو، بلاؤ ہی نہیں کسی کو، یہ جو بھی لوگ آتے ہیں ایسے تمہارے ساتھ شرارت کرتے ہیں. ہم نے کہا یہ امتحان ہے. شیطان یہی چاہتا ہے کہ نیکی کو روکنے کا اس کا اسٹیپس ہے. کیسے پہلے یہ کوشش کرتا ہے نیکی واقع ہی نہیں ہو. نیکی اگر ہو گئی تو اب دوبارہ کیسے روکا جائے؟ اس بندے سے شرارت کرا کر کے اب آپ نیکی کو روکیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ کہہ دیا کہ خدا کی قسم اب میں مصطح کی مدد نہیں کروں گا. یہ بات عرش الہی تک پہنچی، وہاں سے جبریل علیہ السلام قرآن مجید نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اچھی بات نہیں ہے کہ قسم کھا لی جائے کہ میں غریبوں کی مدد نہیں کروں گا. تم کو چاہیے ایسے لوگوں کو جو شریف لوگ ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ درگزر کریں. کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو ایسے معاملات میں معاف کرتا رہے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابوبکر کے پیر سے زمین سرک گئی.
کہ ایک تو معاملہ ہوا تھا, اتنی بڑی بات ہو گئی, یہ فوراً گھبرا گئے. انہوں نے کہا نہیں, میں پسند کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں پسند کرتا ہوں کہ مجھے معاف کر دیا جائے. اور آج سے مفتاح کو جتنا وظیفہ دیتے تھے اس کا نصیب اس کو دگنا کرتے ہیں. فوراً انہوں نے اس رقم کو کیا کر دیا, دگنا کر دیا. یہ بات آپ سے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جب, اس لیے بوڑھے لوگ, ایک محاورہ ہے ہمارے یہاں اردو میں کہ نیکی کر دریا میں ڈال. کبھی بھی نیکی کر کے امید رکھے ہی نہیں کہ اس سے ہم کو فائدہ حاصل ہوگا. اور اگر آپ نے اور ہم نے یہ نہیں, حالانکہ یہ انسانی کمزوری ہے, ہم جب کسی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرے, یہ انسانی کمزوری ہے. لیکن جب یہ نیت کر لی جاتی ہے تو آپ کا ثواب 50% کٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ نے اور ہم نے یہ نیت کر لی کہ بندہ ہم کو دے دے. نیکی کر دریا میں ڈال. اور یہ پوری توقع رکھیں کہ جس کے ساتھ آپ نیکی کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ برائی کرے گا اور وہ آپ کا امتحان ہے. ایک دو مرتبہ آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ, پھر اس کے بعد ایسی بات نہیں ہوگی. لیکن پہلے ایک دو مرتبہ میں آپ کا ضرور امتحان ہونا ہے, اور شیطان یہ کوشش کرے گا کہ یہ نیکی نہیں کرے. لہذا یہ ایک پالیسی زندگی میں بنائے ہمیشہ کے لیے کہ نیکی کرنے کے بعد, حدیث میں کیا آتا ہے کہ پہلی بات تو نیکی کرے تو بتائیں نہیں کسی سے. آپ کو مانے بہت مشکل کام ہے. آج نیکی کرنے کے بعد چھپا لے جانا نا, یہ اس پیسہ خرچہ کرنے سے مشکل کام ہے, بہت مشکل ترین کام. ٹیلی فون کیا میں نے ایک صاحب کو ابھی 3-4 دن پہلے کے, ٹیلی فون اٹھایا نہیں, پھر تھوڑی دیر کے بعد 15-20 منٹ کے بعد کہا نہیں وہ اصل میں تسبیح پڑھ رہا تھا نا اس لیے نہیں کر سکا. بھئی آپ کو کہنے کی یہ کیا ضرورت, میں تسبیح پڑھ رہا تھا, آپ یہ کہہ سکتے تھے میں بزی تھا اس لیے مولانا نہیں کر. نہیں, وہ شیطان نے یہ جملہ کہلا کر کے بیڑا گرک کیا لا کر کے, کہا وہ میں تسبیح پڑھ رہا تھا اس لیے مولانا آپ کا ٹیلی فون اٹھا نہیں سکا. یہ سب شیطان کی چال ہے. کبھی آپ میری ایک تقریر سنیے گا, نیٹ پر پڑی ہوئی ہے غالباً, کہ دنیا کے مشکل ترین کام کیا ہیں. آپ سمجھتے ہوں گے ہم نے سب سے پہلے اس کو لکھا ہے, نیکی کو کر کے اپنے تک محدود رکھنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے. کہنا بہت آسان ہے کیونکہ وہ ہم کو رکھنے نہیں دیتا. لہذا یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے ہم سب کے لیے نصیحت ہے. تو ایک بات تو اس میں یہ اہم بتانی تھی. دوسری یہ بتانی تھی کہ جب تک ہم کو یقین کامل نہ ہو جائے تب تک ہم کسی کے بارے میں گواہی نہیں دے سکتے کہ یہ بندہ سچ ہے. ابو بکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب کے اوپر کیس ہو گیا. ایک صاحب نے ان سے کہا, حضرت عمر سے کہا کہ بڑے اچھے آدمی ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ کیسے تم کو معلوم ہے اچھے آدمی ہیں. کہا میں تم سے 3 سوال کرتا ہوں, اس کا جواب دو. کہا بولو. کہا پیسہ دیا ہے کبھی اس کو؟ پیسہ دیا ہے؟ کہا نہیں. کہا کیسے معلوم ہے اچھا آدمی ہے؟ اصل تو یہاں پکڑا جاتا نا, پیسہ دیا ہم نے کسی کو, قرضہ دیا, یا اب دیکھیں نا 2 دن بعد واپس کریں گے. وہ انگریزی کا محاورہ ہے ٹمارو نیور کم, وہ 2 دن آتا ہی نہیں. حالانکہ روزہ کے پابند ہیں, نماز کے پابند ہیں, کہہ کے لے کے گئے 2 دن ہونا نہیں ہے. اور اس میں 90% لوگ ملوث ہیں. تو حضرت عمر نے پہلا سوال کیا, پیسہ دیا ہے بابو؟ کہا نہیں. کہا ان کے بغل میں رہتے ہو کیا, پڑوسی ہو ان کے؟ کا پڑوسی بھی نہیں ہے. کہا ان کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہا نہیں. کہا لگتا ہے ان کو نماز پڑھتے دیکھ لیا اپنا, اس لیے کہہ رہا بہت اچھے آدمی ہے. یہ نماز پڑھنا آپ کا ذاتی عمل ہے. اچھائی قیامت میں نوٹ ہوتی ہے اس سے جس کا فائدہ دوسروں کو پہنچے. نوٹ کر لیے گئے اس جملے کو. کیریکٹر اس کو کہتے ہیں, اچھائی اس کو کہتے ہیں جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے. آپ کی نماز آپ کی ذات کے لیے ہے. جب آپ معاملہ اچھا کریں گے دوسرے کو فائدہ ہوگا. پڑوسی سے اچھا برتاؤ کریں گے دوسرے کو فائدہ ہوگا. سفر میں اس کا معاون بنیں گے دوسرے کو فائدہ ہوگا. تینوں چیزوں کا تعلق دوسروں سے ہے. لہذا اچھائی. دوسری اس میں یہ پورے واقعے میں کہ جب تک ہم کو یقین نہ ہو جائے, اور وہ یقین کے یہ سب سورسز ہیں, کیسے معلوم ہو کہ بندہ صحیح ہے, تب تک ہم. ابو بکر اپنی بیٹی کے بارے میں نہیں گواہی دے رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے بارے میں گواہی نہیں دے رہے. اور تیسری چیز ایک جملے میں بتا رہا ہوں, غور سے سن لیں. بہت
टिपिकल प्रॉब्लम है पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान में, अरबों में नहीं है। हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश ये जो पुराना एशिया का ये इलाका है, इसमें एक पूरा तबका कहता है नहीं साहब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब कुछ मालूम है, कयामत तक क्या होने वाला है मालूम है। बहरहाल चूंकि मसला इख्तिलाफी हो गया है, अरबों में नहीं है। अरब में मालूम क्यों नहीं है? अरब के सामने अगर तुम ये बोलो जुमला कोई किसी भी अरब से कि अल्लाह के रसूल सब कुछ जानते हैं, तो वो तुमको डंडे लेके मारेगा। वो जब कुरान मजीद पढ़ता है ना तो समझता है। कुरान मजीद कह रहा है लौ कुन्तु आलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर, कि अगर मैं गैब की बातें जानता तो सारी भलाइयां अपने झोली में डाल लेता, कभी भी हमको बुराई नहीं पहुंचती, नहीं कोई तकलीफ हमको। हम पहले से प्रिकॉशन लेते, अपनी एहतियात कर लेते। भाई हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला